من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آپ حضرات کے علاقے میں اور مکاتب کے اس نظام کو دیکھنے کا اس سے پہلے بھی اتفاق ہوا اور اب یہ دوسری مرتبہ حاضری ہوئی. واقعہ یہی ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے کئی فاضل علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی مدد سے بہت بڑا اور غیر معمولی کام انجام پا رہا ہے. اتنا بڑا اور اتنا غیر معمولی کام انجام پا رہا ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکاتب کا نظام جاری فرمایا اور اس میں اللہ جیسی برکت اور مدد کھلے طور پر دے رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے. اس کو اگر ہم اب سے پہلے 15-20 سال پہلے سوچتے بھی تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو جائے گا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ حالت ہی بدل گئی، کیسے شاندار بچے تیار ہوئے ہیں. اور اسی مکتب میں نہیں، پورے علاقے میں جو بھی اس نظام کے ساتھ مکاتب چل رہے ہیں کم و بیش یہی حالت ہے. صرف الفاظ نہیں پڑھائے جا رہے بلکہ دین زندگیوں میں اتارا جا رہا ہے. یہ ہے کامیاب مکتب کی خاص نشانی کہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت بھی ہے، دین کی محبت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، عبادت کا ذوق بھی ہے، اخلاق کی اصلاح بھی ہے. ابھی ایک عالم نے بتایا کہ یہ ان بچوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے اور ایسی سنت کی عادت ڈالی گئی ہے کہ یہ نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیتے ہیں نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتے ہیں. موقع پڑتا ہے ہاتھ روک لیتے ہیں، دائیں ہاتھ ہی کو آگے بڑھا کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ایک عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج پیدا کیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کرنی. پھر آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا کہ کیسا اللہ نے ان بچوں کو کیسی صلاحیتیں دی ہیں. انہوں نے صرف یہی نہیں کہ ایک مجلس میں پورا قرآن سنایا، اس طرح کہ ایک بھی غلطی نہیں آئی. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ استاد جب قرآن سنتا ہے تو صرف اس کو غلطی نہیں کہتا کہ اس نے کسی لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ پڑھ دیا، بلکہ اگر غنہ بھی چھوٹ گیا تو استاد کہتا ہے یہ غلطی ہے، مد بھی چھوٹ گیا تو استاد کہتا ہے یہ غلطی ہے، اخفا بھی نہیں ہوا تو استاد کہتا ہے یہ غلطی ہے. کس طرح قرآن مجید بچوں نے یاد کیا کہ نہ غنہ چھوٹ رہا ہے، نہ اخفا ہو چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی لفظ بدل رہا ہے. ایک نشست میں اول سے لے کر آخر تک قرآن سنا رہا ہے بچہ. اور حیرتناک بات یہ ہے کہ صرف لڑکے نہیں سنا رہے، اسی طرح علاقے کی لڑکیاں بھی سنا رہی ہیں. آدمی جو ہر چیز
اپنے ماحول میں بار بار دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا دیکھتا وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کو تعجب نہیں ہوتا۔ ہم کار دوڑتی ہوئی اور ریلیں دوڑتی ہوئی مستقل دیکھتے ہیں، کبھی تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن تصور کیجئے اگر کوئی آدمی کہیں دنیا میں ایسی جگہ سے لایا جائے تو اس نے کبھی کار نہ دیکھی ہو، کبھی ٹرین نہ دیکھی ہو، اور اس کو لے جا کر آپ کھڑا کر دیجیے اور ٹرین اس کے سامنے سے گزر جائے تو صبح سے لے کر شام تک تو وہ حیرت میں ایسا ڈوبا رہے گا کہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ اس نے کیا دیکھا۔ گھنٹوں کے بعد تو وہ اس قابل ہو پائے گا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے، اتنی بڑی ٹرین ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو چونکہ پہلی مرتبہ اس نے چیز دیکھی ہوتی ہے اس لیے اس کو ایسا تعجب ہوتا ہے۔ آپ اس علاقے میں اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہوا، لیکن اگر ملک ہی کے دوسرے علاقوں سے لوگ آئیں جنہوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر کتنی 11 سال 12 سال، ان سے استاد کہتا ہے صفحہ نمبر 423 الٹا سناؤ، صفحہ نمبر 423 الٹا سناؤ، تو وہ صفحہ نمبر 423 نیچے سے اوپر تک سنا دیتا ہے، آیت نمبر بتاتا ہے، سورت نمبر بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کون سا رکوع ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی ایسی تعلیم۔ اور پھر میں جیسا کہوں کہ یہ صرف قرآن کی تعلیم نہیں ہو رہی، یہ علم دین کی زبردست بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ مکاتب بہت سے ان مکاتب سے بہت ممتاز ہیں جن مکاتب میں بچے پڑھتے تو ہیں لیکن ایسی تعلیم و تربیت اور علاقے کا ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ ان مکاتب سے پڑھنے کے بعد بچے عالم بنے۔ وہ مکتب پڑھتے ہیں لیکن عالم بننے کا ارادہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کسی علاقے پر کہ مکتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب یا ان کی اکثریت اللہ کے دین کا عالم، اللہ کے دین کا خادم، اللہ کا دین پڑھانے والا، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، امت کی دینی خدمت کرنے والا، امت کو ثابت قدم رکھنے والا وہ بننا چاہ رہا ہے۔ تو یہ مکاتب غیر معمولی طاقتور مکاتب ہے۔ میں ان دونوں قسم کے اداروں اور ان دونوں قسم کے کاموں کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ بیٹری سے بھی روشنی ہوتی ہے، انورٹر سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، بہت مفید ہے، بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے، بہت ضروری ہے، لیکن جنریٹر کی طاقت دوسری ہوتی ہے۔ جنریٹر کی طاقت دوسری ہوتی ہے۔ جنریٹر پوری بلڈنگ کا لوڈ اٹھا لیتا ہے، بڑی مشینیں چلا دیتا ہے، بڑی فیکٹریوں کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ مکتب جو مدارس کو اور عالم بنانے والے اداروں کو سپلائی کر رہا ہے وہ جنریٹر کی طرح کام کرتا ہے، اس کا پاور پروڈکشن بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسے غیر معمولی مکاتب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنا رشک کریں ان مکاتب کے ذمہ داروں کی توفیق پر، خصوصاً ان مخلص سادہ علماء اور حفاظ کی قسمت پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھانے میں لگا دیا، صبح سے لے کر رات تک قرآن پڑھا، جتنا رشک کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھ پر توفیق اور بلا استحقاق فضل یہ ہے کہ دین کی خدمت کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ پڑھنے پڑھانے ہی کا کام اور دین سیکھنے سکھانے کا ہی کام ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں مجھے ان مکتب کے اساتذہ اور حفظ کے مدرسے کے پڑھانے والوں پر ہمیشہ بہت رشک بڑی اونچی قسمت پائی۔ اللہ کی کتاب سے مشغولیت ہے، نہ ان کو باہر کچھ دیکھنا۔ اگلے منہ اور کریا تھوڑا سا آیا اگلی طرح ایسے۔ بہت قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت اہم علماء نے یہ بات کہی کہ اس کام میں بستی بھی شریک ہے، تعاون کرنے والے شریک ہیں۔ مجھے رات بتایا ایک استاد نے
کہ بستی ان مدرسوں میں عام طور پر اور خاص طور پر یہاں پر بڑی تعداد ہونے کے باوجود مطبخ نہیں ہے۔ بستی کے لوگوں نے ایک ایک طالب علم اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس قدر کے ساتھ کھانے کی فکر کرتے ہیں کہ اگر بچہ گھر چلا گیا تو عورت بھاگی ہوئی آتی ہے، کیا بات ہو گیا آج ہمارے گھر بچہ نہیں آیا، کیا بات ہو گئی آج ہمارے گھر بچہ نہیں آیا۔ عورتیں آ کر یہ تک پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا ہمارا کھانا پسند نہیں آیا کیا جو آج بچہ نہیں آیا کھانا لینے کے لیے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایسی محبت سے طالب علم کی خدمت کرنے والوں پر اللہ کی کیسی پیار کی اور رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کو کچھ پسند نہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ کو کچھ پسند نہیں، اس کے ظاہر کے نقشے، اس کی چمک دمک، اس کی دولت کی ریل پیل، اس کے محلات، اس کے بازار کچھ پسند نہیں، کچھ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، سب ملعون ہے۔ صرف اس دنیا میں جو چیز اللہ کی رحمت کو پانے والی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وما والا، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے جڑ گئی، وہ چیزیں اللہ کی رحمت پانے والی ہیں جو اللہ کے ذکر سے جڑ گئی۔ یہ عمارت چونکہ مکتب کی عمارت ہے اور اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے ذکر سے جڑ گیا، یہ رحمت کا مستحق ہے، اس پر رحمت اتر گئی۔ وہ گھر جس کا بچہ مکتب میں پڑھنے آتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کی عمارت اللہ کے ذکر سے جڑ گئی، اب وہ رحمت کی مستحق ہے، اس پر رحمت اترے گی۔ وہ کھیت جس کھیت سے غلہ اللہ کے دین کو جا رہا ہے، مکتب کو جا رہا ہے، دین کے اداروں کو جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہے کہ یہ غلہ جا رہا ہے، یہ اللہ کے دین کے باغ کو سیراب کرے گا، یہ اللہ کے دین کو طاقت پہنچائے گا، اس کھیت پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس دکان پر اللہ کی رحمت ہے جو ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کے دین کے علم، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور عالم اور متعلم، اور عالم دین اگر تقوی والا ہو اور علم کا حق ادا کرنے والا ہو تو اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور طالب علم پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ عورتیں اور یہ گھر جو اس جذبے سے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں بہت ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا اور بہت رشک آیا کہ اس سلسلے میں اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا خلیل صاحب بھی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین ہمارے بیچ کو خوب پیدا فرمائے۔ کسی کے سامنے تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر موقع نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کہوں، اس لیے اس وقت جان کر یہ تذکرہ چھیڑا۔ ایسے مخلص استاد مل جائیں تو بس گاؤں کو قیامت تک کے لیے پکڑ لینا چاہیے، اب جانے نہیں دینا، اور انشاءاللہ وہ انہوں نے یہ بات لگایا ہے، وہ اس کی خدمت ہی کریں گے۔ مگر جن لوگوں کو ایسا دین کا خادم مل جائے ان کو بہت فکر کرنی چاہیے اور بہت خوش ہونا چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے۔ اور دین کے خادموں کو، مدرسے کے پڑھانے والوں کو، حفظ پڑھانے والوں کو، مکتب پڑھانے والوں کو تنہائی میں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے عالم ایسے ہوتے ہیں اللہ پھینک دیتا ہے، ایک لفظ پڑھانے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ علم والے تھے، انہوں نے ہم سے زیادہ محنت سے پڑھا تھا، لیکن اللہ نے ہم پر انعام فرما دیا، ہم کو چن لیا اللہ نے۔ اب اس پر اللہ کا تنہائیوں میں بہت شکر ادا کیا جائے اور بہت احتیاط کی جائے، کہیں کوئی بڑا بول زبان سے نہ نکل جائے، بڑا بول اچھے اچھوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ کر کے استغفار کر کے نعمت مل جاتی ہے، لیکن نقصان اچھے اچھوں کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک واقعہ اور ایک ملفوظ سناؤں میں تو آپ لوگوں کو،
خاص طور پہ علماء انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے. اس زمانے کے بہت بڑے ولی، بڑے عالم، جیسا کہ ہم سب نے سمجھا، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی کثرت کا گمان غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض. جب امت کی اور خاص طور پہ صالحین کی کوئی جماعت کسی کو اللہ کا ولی سمجھے پھر وہ ایسا ہی ہے. اس زمانے میں اللہ کے بڑے اولیاء میں سے اور بڑے علماء میں سے تھے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا اور یہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کبھی کوئی بڑی بات مت کہنا. یہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کی ایک توجہ سے مجھے نماز میں خاص کیفیت حاصل ہو گئی. بہت دن تک وہ کیفیت رہی، پھر وہ بات زبان پہ آ گئی تو رخصت ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی ہے تو بہت اس کا احسان ہے، اور اس توفیق کا یہ حق ہے کہ زیادہ اچھی عبادت ہو، زیادہ اچھا تقویٰ ہو، اور زیادہ گناہوں سے بچنا، اور زیادہ احتیاط ہو، اس لیے کہ اللہ نے یہ انعام فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنی فکر مکاتب کی، مدارس کی، ان کی تعلیم کی ہوتی ہے، اتنی ہی فکر اپنی خلوتوں کی، اپنی نماز کی، اپنے ذکر کی، اپنے اخلاق کی، اور اپنے تعلق مع اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی نصیب فرمائے. میں نے کل بھی ایک بات عرض کی، آج بھی عرض کرتا ہوں. دنیا میں آپ جہاں جائیے ایک خاص چیز ساری دنیا میں نظر آئے گی. اس زمانے کے اللہ کے مخلص بندوں کو